بابا مجھے کہیں نہیں جانا، آپ مجھے کیوں وہاں لے کر جا رہے ہیں اور کہاں لے کے جا رہے ہیں وہ کس بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کہا بابا میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ وہ کہنے لگے کہ زویا بیٹا اس وقت میں تمہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، چپ ہو جاؤ، اتنا شور کیا مچا رہی ہو؟ کسی غیر کے پاس نہیں، میں تمہیں تمہارے اپنوں کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں جانا وہاں، جنہوں نے اپنی زندگی میں آپ کو گھر سے بے دخل کر دیا، باقی جائیداد سے آپ کو بے دخل کر دیا تھا۔ کہنے لگے کہ زیادہ نہ بولو، تمہارے دادا بہت بیمار ہیں، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسے دادا سے نہیں ملنا جنہوں نے میری ماں کو ہی قبول نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، تمہیں سچ نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ بابا مجھے سچ جاننا بھی نہیں ہے، بس مجھے نہیں جاننا کہ آپ کے گھر کے باپ کے گھر کے بارے میں۔ کہنے لگے کہ خبردار جو اب تم نے کچھ بھی کہا تو۔ پہلی بار میرے بابا نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے غصے سے ماتھے پر بل ڈالے اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ 15 دن پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، حالانکہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچانک سے سینے میں درد اٹھا، ہاسپٹل پہنچے بھی نہیں تھے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری والدہ کی اچانک موت پر میں چند دن تو بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ میں سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت بابا ہی تھے جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا، لیکن ابھی اس بات کو 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ بابا مجھے اپنی حویلی لے جانا چاہتے تھے۔ اس حویلی جہاں کئی سال پہلے میری ماں اور باپ کو دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا، اور وہ دادا جس نے میری ماں کو ہمیشہ برا بھلا کہا تھا۔ میں ان کی حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مجبور تھی، کیونکہ بابا میرے ساتھ تھے اور میں اپنے باپ کے ساتھ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک عالی شان حویلی کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اور ان کی آواز سن کر جاگیر نے دروازہ کھولا۔ ہماری گاڑی بڑی شان کے ساتھ اس حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں پہلے سے سب لوگ میرے منتظر تھے۔ یہ شاید بابا کے گھر والے تھے۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی تو میرے والد دروازہ کھول کر باہر نکل چکے تھے۔ مجبوراً مجھے بھی باہر آنا پڑا۔ سامنے میں نے دیکھا تو کافی عمر رسیدہ شخص ویل چیئر پہ بیٹھا تھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، شاید وہی میرے دادا تھے، سردار جمشید خان۔ اس کے ساتھ ایک میرے والد کے ہی لگ بھگ عمر کے شخص بھی کھڑے تھے، جنہوں نے ویل چیئر پکڑ رکھی تھی۔ کچھ خواتین بھی تھیں جنہوں نے اچھی طرح سے دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا۔ کچھ زیادہ عمر کی تو تھیں، کچھ نوجوان تھی۔ پہلی بار میں اپنے اس خاندان کو دیکھ رہی تھی، جس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جانتی نہیں تھی کہ میں شہر سے آئی، بلکہ امریکہ سے آئی تھی، اس لیے میرا پہننا اوڑھنا بھی ویسے ہی تھا۔ میں نے جینز کی پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی، اور گلے میں ایک چھوٹا سا مفلر تھا، وہ بھی اپنے والد کے بار بار کہنے پر لیا تھا۔ میرے بال لیئر میں کٹے ہوئے تھے اور کندھوں سے کچھ نیچے تھے۔ میں اجنبی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے والد آگے بڑھے اور دادا جان کے گلے لگ گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بھی رو رہے تھے۔ پھر میرے والد کا ماتھا چومنے لگے، رخسار چومنے لگے، اور کہنے لگے کہ بڑے عرصے بعد میں نے تمہیں دیکھا ہے، کئی سال گزر گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے۔ اپنے باپ کی ذرا سی ناراضگی پر کیا کوئی اتنی بڑی سزا بھی اپنے باپ کو دیتا ہے؟ میرے والد ان کے آنسو صاف کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دیں، آپ کو تو پتہ ہے میری رگوں میں بھی آپ کا ہی خون دوڑ رہا تھا۔ پھر میرے دادا کی نظر مجھ پر پڑی تھی، لیکن وہاں کھڑی سب خواتین مجھے پیچھے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر بل تھے، چہرے پہ ناگواری، اور ایسے ہی تاثرات میرے بھی چہرے پر تھے۔ میرے دادا نے جب میری طرف دیکھا تو میرے والد کی طرف دیکھنے لگے، پھر مسکرانے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ سردار سائیں، یہ آپ کی پوتی ہے، زویا زبیر خان۔ میرے دادا نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے تھے، لیکن میں ان کے گلے نہیں لگنا چاہتی تھی۔ مجھے غائبانہ طور پر ہی ان سے نفرت تھی۔ میرے والد نے میرے ہاتھ پکڑے اور خود مجھے میرے دادا کے قریب کیا۔ وہ ویل چیئر پہ تھے، مجبوراً مجھے جھکنا پڑا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ کہنے لگے کہ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام بیٹا۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے میرا چہرہ پکڑا اور اپنے قریب کیا۔
میرے ماتھے کا بوسہ لیا، کہنے لگے کہ جیتی رہو بیٹا۔ پھر کہنے لگے کہ زبیر خان، یہ تو تمہاری کاپی ہے، ہو بہو تم پر گئی ہے۔ بابا مسکرانے لگے اور وہ میرا چہرہ چھوڑ چکے تھے۔ میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جی نہیں، میں اپنی ماما جیسی ہوں۔ یہ سن کر ہی ایک دم میرے دادا کے چہرے پر پیلی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ میں نے گہری سانس لی۔ کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہارے تایا اور تائی ہیں۔ ویل چیئر پکڑے شخص کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے ساتھ کھڑی عورت کے ساتھ جو ماتھے پر بل ڈالے کھڑی تھی، لیکن وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ میرے قریب آ گئے اور میرا چھوٹا سا مفلر میرے سر پر رکھ کر پھر اپنا ہاتھ سر پر رکھا۔ کہنے لگے کہ بچہ، ہمارے گھروں کی بچیاں سب پر دوپٹہ اوڑھتی ہیں، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ جاؤ اپنی تائی اماں سے ملو، ان کی دعائیں لو۔ لہجہ پٹھانوں والا تھا۔ پہلی بار مجھ پر یہ کھلا کہ میرے بابا پٹھان تھے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی امریکہ میں گزاری تھی، اور جب وہ ہوش سنبھالا تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید میں نے کسی انگریز کے گھر میں جنم لیا ہے، کیونکہ میری والدہ امریکہ کی رہائشی تھیں اور میرے والد کا بھی رنگ سرخ سفید تھا۔ بات بھی انگلش میں کرتے تھے، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو آہستہ آہستہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے میرے باپ کی خاطر اسلام قبول کیا، پھر ان سے نکاح کیا۔ ان دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ میری ماں نے گھر والوں کے مخالفت کرتی تھی اور ان سے لڑ جھگڑ کر میرے باپ سے شادی کر کے مسلمان ہو کر پاکستان گئی تھی میری دادا کی حویلی میں، لیکن انہیں اپنانے کے بجائے میرے دادا نے انہیں دھتکار دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، اور یہ بات میرے دل پر کسی گرہ کی طرح بندھ چکی تھی۔ میں صرف نام کی مسلمان تھی، بس یہ پتہ تھا کہ باپ مسلمان ہیں، اور میری ماں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی میرے باپ کی محبت میں۔ میں نے اپنا ایمان بدل لیا، مسلمان ہو گئی۔ بس اس کے علاوہ میں اپنے دین سے بالکل ناواقف تھی۔ میرا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ ایسا ہی تھا کہ جیسے، کیونکہ میری والدہ نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن طور طریقے نہیں اپنائے تھے، وہ ویسے ہی رہتی تھی، اور اکثر میرے ماں باپ میں اسی بات کو لے کر بہت لڑائی ہوتی تھی۔ جب بھی لڑائی ہوتی تو میں گھبرا جاتی۔ تب میری ماں میرے والد کو یہی طعنے دیتی کہ تمہارے باپ کون سا تمہارا سچا نکلا، اس نے مجھے قبول نہیں کیا، اگر وہ مجھے قبول کر لیتا تو میں بھی طور طریقے اپنا ہی لیتی، ویسی ہی رہتی جیسے تم چاہتے ہو، لیکن اب میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے نہ تو اپنے لوگوں کو چھوڑ سکتی ہوں اور نہ ہی یہ طور طریقے چھوڑ سکتی ہوں۔ بہرحال میرے ماں باپ میں لڑائی جھگڑے اول تو کم ہی ہوتے تھے، کیونکہ بابا میری والدہ کے سامنے چپ ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے شروع سے آزاد ماحول دیکھا تھا، اور میری دوستی بھی لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں سے بھی تھی، لیکن بابا مجھے ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے کہ اپنی کلاس میں پڑھنے والے لڑکوں سے فاصلہ رکھا کرو، لیکن یہ بات جب میں اپنی والدہ سے کرتی تو وہ کہتی تھی کہ تمہیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکیاں بالکل لڑکوں کے برابر ہوتی ہیں، کسی چیز سے بھی اس میں کم نہیں ہوتی، اس لیے لڑکوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی عادت ڈالو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعتمادی سے بات کیا کرو، اگر کسی سے دوستی ہے تو اس کے قریب جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وہ مجھے یہ بھی کہتی تھیں کہ میرے نزدیک محبت اہمیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر کل کو تمہیں اپنا لائف پارٹنر کوئی کرسچن یا کسی اور مذہب کا بھی پسند آ جائے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں اپنے کچے ذہن میں انہی باتوں کو سوچ کر بڑی ہوئی تھی، اس لیے میرے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں تھی، لیکن میری عمر ابھی 18 سال کی ہوئی تھی کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی تدفین کے بعد بابا مجھے پاکستان لے آئے۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں کراچی میں تھی، وہاں بھی بابا کا ایک گھر تھا جہاں ہم کبھی کبھی آیا کرتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا کا رابطہ کب ان کے والد سے ہوا اور کب وہ مجھے حویلی لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آدھی مسافت ہونے کے بعد جب میں نے پوچھا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، آپ امریکہ کب جائیں گے؟ بابا مجھے واپس جانا ہے، تب انہوں نے کہا کہ وہ مجھے حویلی لے کر جا رہے ہیں، میرے خاندان سے مجھے ملوانا چاہتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کی لڑائی جب بھی ہوئی اسی خاندان کی وجہ سے ہوئی، اور میرے دادا نے میری ماں کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے غائبانہ طور پر مجھے اپنے خاندان سے بھی نفرت تھی،
اور اپنے دادا سے بھی۔ میرے دل میں ان کے لیے بھی سافٹ کارنر نہیں تھا، اس لیے حویلی پہنچ کر بھی میرے دل میں اپنے خاندان کے لیے کوئی بھی محبت نہیں تھی۔ دادا سے بھی ملی تھی تو صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ بہرحال میری تائی اماں نے بس مجھ سے ہاتھ ملایا تھا، البتہ ان کی دونوں بیٹیاں کافی خوش اخلاقی سے مجھ سے ملی تھیں۔ مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگیں کہ آپ تو پوری انگریز لگتی ہیں۔ میں نے مسکرانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، حالانکہ میں اتنی بھی بد اخلاق اور بد مزاج نہیں تھی، لیکن بچپن سے جس طرح کی باتیں میں نے اپنے والدہ کے منہ سے سنی تھی، مجھے اپنے خاندان سے نفرت تھی۔ میں نے ان لڑکیوں میں سے ایک سے کہا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، کیا مجھے آرام کرنے کی کوئی کمرہ ملے گا؟ وہ لڑکی مجھے اندر لے گئی اور ایک کشادہ کمرے میں جا کے مجھے کہنے لگی کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ یہاں پہ آرام سے رہ سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تھینکس۔ وہ خود بھی کافی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھے مسکرا مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کمرے سے باہر جانے کی زحمت کریں گی؟ میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کا مسکراتا چہرہ ایک دم سے بجھ سا گیا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تھا، پھر میں نے اپنا بیگ، اپنے کپڑے نکالے اور شاور لینے لگی۔ کپڑے چینج کر کے میں بیڈ پر دراز ہو چکی تھی، کافی لمبا سفر کر کے آئی تھی، اس لیے سونا چاہتی تھی۔ ویسے بھی یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ میں سو چکی تھی، لیکن ٹھیک 8 بجے میرا دروازہ باقاعدہ دھڑ دھڑ بجایا گیا تھا۔ میں اس وقت اپنی سلیپنگ نائٹی سوٹ میں تھی۔ میں نے خوف سے دروازے کی طرف دیکھا، بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ پلیز جو بھی ہے یہاں سے جائے، میں سونا چاہتی ہوں۔ لیکن دروازہ پھر سے ویسے ہی کھٹکا تھا۔ میں بیزاری سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا نا کہ میں سونا چاہتی ہوں۔ میرے سخت لہجے پر وہ کہنے لگی کہ رات کا کھانا لگ گیا ہے اور ہمارے ہاں رات کا کھانا 8 بجے کھایا جاتا ہے اور سب لوگ 8 بجے ہی کھاتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی کھانا کھانے کے لیے نیچے آ جائیں۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آتی ہوں۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ میں نے اپنے کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل بنا کر کیچر لگایا تھا۔ اس نے ایک نظر میرے حلیوں پر ڈالی اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاں لڑکیاں ایسا لباس نہیں پہنتی۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ میں نے یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں اور نہ مجھے یہاں رہنا ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ کہنے لگی کہ آپ باہر آئیں گی تو ذرا اپنا لباس تبدیل کر کے آئیے گا۔ پھر اس نے ایک شاپنگ بیگ مجھے پکڑایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ان کپڑوں کو پہن کر آئیے گا، کیونکہ جو کپڑے آپ پہنتی ہیں وہ اس حویلی کی خواتین نہیں پہنتی۔ میں نے ایک نظر شاپنگ بیگ کے اندر ڈالی، شلوار قمیص اور دوپٹہ تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو مجھے اس طرح کے کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ دادا جی نے بھجوایا ہے۔ میں نے کہا جس نے بھی بھجوایا ہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ بہرحال وہ لڑکی جا چکی تھی۔ میں نے وہ شاپنگ بیگ ایک طرف پھینکا اور اس کے بعد اپنے بیگ سے پینٹ شرٹ نکال کر پہن لی۔ بال ویسے ہی کھلے چھوڑے تھے، کیونکہ بندھے ہوئے بال مجھے ویسے بھی بہت اریٹیٹ کرتے تھے۔ میں جب باہر آئی تو ملازمہ نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی کہ دسترخوان ادھر لگا ہے۔ میں نے کہا کیا بچھا ہے؟ کہنے لگی کہ دسترخوان۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اندر جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں جب اندر گئی تو زمین پر ایک چادر پر جا کر کھانا رکھا گیا تھا اور اس کے احترام پہ سب لوگ کھڑے تھے۔ میں نے ہمیشہ ٹیبل کرسی پر ہی کھانا کھایا تھا، یہ سب میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے دادا جی کہنے لگے کہ میرا بچہ آ گیا، آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو۔ وہ کچھ کھسک کر پیچھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھے باقی سب لوگ نفوس مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئے تھے۔ میں اپنے دادا کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن پینٹ شرٹ میں یوں زمین پر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سامنے میرے دادا کے برابر میں ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا جو مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میرے دادا نے میرے سامنے پلیٹ رکھی، پھر اس میں کابلی پلاؤ ڈال کر دیا۔ کہنے لگے کہ بچہ یہ کھاؤ، لیکن زمین پر بیٹھ کر میں بھی کھانا نہیں کھا رہے۔ بڑی مشکل سے میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں اس کمرے سے باہر جانے لگی تو میرے دادا جان کہنے لگے کہ گلبی بھی تم نے پلوشے سے کہا نہیں تھا کہ زویا کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے دے؟ میں کمرے سے تو باہر آ چکی تھی، لیکن آواز میرے کانوں میں جا
رہی تھی۔ کہنے لگی کہ خان بابا پلوشے گیا تھا لیکن زویا نے وہ کپڑے پہننے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں لاپرواہی سے آگے بڑھتی تھی تو مجھے دادا جان کی آواز آئی تھی۔ کہنے لگے کہ گل بیگم تم جاؤ بچی کے پاس، اسے سمجھاؤ کہ ہمارا حویلی کا طور طریقہ کیا ہے، یہاں کی خواتین کیسے رہتی ہیں۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے فون پر جیکسن کی کال آ رہی تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا اور میں اس سے خاصی بے تکلف تھی۔ ہماری بھی اس دوستی تھی اور ہم ایک دوسرے سے بے تکلف بھی تھے۔ میں نے اس کا فون اٹھایا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی ہو، 15 دن سے تم کالج نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ بس میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میرے والد مجھے پاکستان لے آئے ہیں، لیکن میں کچھ ہی دنوں میں واپس آ جاؤں گی۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فون بند کیا اور کہا کہ کم ان۔ دروازہ کھلا تھا اور میری تائی اماں کھڑی تھی۔ وہی ماتھے پر بل تھے، اپنے ساتھ ایک ملازمہ کو لائی تھی جس کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ ملازمہ سے کہنے لگی کہ بیڈ پر رکھ دو۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے آنٹی؟ کہنے لگی کہ ہم آنٹی نہیں ہیں، تمہاری تائی اماں ہیں، ہم سے تائی اماں کہہ کر بات کیا کرو۔ یہ انگریزوں والے نام ہمارے گھر میں نہیں لیے جاتے۔ ان طور طریقوں کی امریکہ میں چھوڑ کر آنا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو ایسے ہی بات کرنے کی عادت ہے اور میں کس کے لیے اپنے طور طریقے نہیں بدلتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ان کے ماتھے کے بل اور بھی زیادہ گہرے ہوئے تھے۔ ملازمہ سے کہنے لگی کہ یہ کپڑے یہاں رکھو اور تم یہاں سے جاؤ۔ ملازمہ نے وہ کپڑے میرے بیڈ پر رکھ دیے اور وہ خود باہر چلی گئی۔ تائی اماں میرے بیڈ پر بیٹھ کر ایک گہری سانس لے کر بولی، زویا ادھر آؤ، اگر آ کر بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، اب تک جیسی زندگی تم نے گزاری ہے وہ ہماری حویلی کا ریت رواج نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ اور طرح کی زندگی ہے۔ یہ امریکہ نہیں ہے، پاکستان ہے۔ ہمارے گھر میں ایسا لباس تو مرد بھی نہیں پہنتے جیسا تم نے پہن رکھا ہے، اس لیے یہ کپڑے میں یہاں رکھ رہی ہوں، اسے تم پہن لینا اور یہی پہنا کرنا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسے کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے، میں اپنے کپڑوں میں ہی آپ کو کمفرٹیبل سمجھتی ہوں اور یہی پہنوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہی ہوں، بار بار تم سے نہیں کہوں گی۔ میں نے کہا کہ بار بار میں کسی کی سنتی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے بار بار کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کپڑے یہاں سے لے جائیں۔ وہ بڑے غصے سے کہہ کر اٹھ گئی اور میرے کمرے سے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے والد میرے کمرے میں آئے۔ اب وہی کپڑے ان کے ہاتھ میں تھے۔ وہ کپڑے انہوں نے میرے بیڈ پر رکھ دیے۔ کہنے لگے کہ زویا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے بھابھی کی بات پر انکار کیا ہے۔ میں نے کہا کہ پلیز بابا، اب آپ مجھ سے شروع مت ہو جائیے گا۔ میں نے بچپن سے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، میں نہیں پہن سکتی اور آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اب تک جو تم کرتی آئی ہو مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ یہاں پر رہ کر تمہیں یہی سب پہننا ہے اور وہی سب کرنا ہے جو تمہاری تائی اماں تم سے کہیں گی۔ میں نے کہا کہ نو بابا، مجھے نہ تو یہ پہننے ہیں اور نہ ہی اس گھر میں کے طور طریقے سیکھنے ہیں، کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ ہم واپس امریکہ کب جا رہے ہیں؟ جب بابا کہنے لگے کہ کبھی بھی نہیں، یہ سن کر میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اگر آپ کو اپنے بابا کے ساتھ یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہیں، آپ مجھے امریکہ بھیج دیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہ تو میں واپس جاؤں گا اور نہ ہی تم۔ میں تمہیں اس لیے پاکستان نہیں لایا کہ تمہیں واپس اسی مغربی ماحول میں لے جاؤں جہاں میں نے تمہیں جو کچھ کرتے دیکھا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ مطلب کیا ہے آپ کا؟ کیا کرتے دیکھا ہے؟ ایسا میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کی کمپلین کر سکتی ہوں۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، وہی کمپلین جو تم امریکہ میں میری کر رہی تھی۔ یہ امریکہ نہیں، پاکستان ہے۔ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہاری ماں سے شادی کی اور اس سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں دوبارہ اس کے کہنے پر اسے امریکہ کے لے گیا تھا۔
مجھے چاہیے تھا کہ اسے پاکستان میں رکھتا اور تم بھی یہیں پیدا ہوتی، یہیں پرورش پاتی، تاکہ نہ تو تم ہمارے ماحول سے دور ہوتی اور نہ ہی ہمارے دین سے، جسے تم دوستی سمجھتی ہو، ہمارے ہاں اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور یہاں میں تمہیں اسی لیے لایا ہوں تاکہ تم اپنے ماحول اور اپنے دین کو سمجھ سکو۔ کل سے ایک خاتون تمہیں کلام پاک اور نماز سکھانے کے لیے بھی آئیں گی۔ میں نے کہا کہ میں خود ریسرچ کروں گی اور مجھے جون سا مذہب ٹھیک لگے گا اسی کو اپناؤں گی، میں پابندیوں میں کبھی نہیں رہوں گی، اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ کہنے لگے کہ زویا مجھ سے ضد مت کرو، تمہیں جیسا کہہ رہا ہوں تم ویسا ہی کرو گی، ویسے بھی اگلے ہفتے میں تمہاری شادی کر رہا ہوں شیر خان سے۔ اس بات نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ واٹ؟ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے کہ ہاں، میں اپنے بھتیجے سے تمہاری شادی کر رہا ہوں، وہ بھی اگلے ہفتے۔ میں نے کہا کہ بابا آپ میرے ساتھ ایسا کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں کیوں کروں گی آپ کے بھتیجے سے شادی؟ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے جارڈن پسند ہے، مجھے شادی کرنی ہوگی تو میں اسی سے کروں گی۔ پہلی بار میرے والد نے اتنے غضبناک لہجے سے مجھے پکارا تھا۔ کہنے لگے کہ زویا، میں نے اگر تمہارے منہ سے اس انگریز کا نام بھی سنا تو تم یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم ایک مسلمان کی بیٹی ہو اور زندگی بھی ویسی ہی گزارو گی جیسے گزارنے کا حق ہے، جیسے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں ایسے لباس میں نہ دیکھوں۔ میں نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ آپ مجھے امریکہ بھیجتے ہیں یا نہیں، میں خود وہاں پر جاب کر لوں گی اور اپنی زندگی بھی گزار لوں گی۔ مجھے وہاں پر سپورٹ کرنے والے بہت ہیں۔ میرے والد کہنے لگے کہ اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے، اب تم اس حویلی سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے جب تک تمہیں اپنے لیے ٹھیک اور غلط کا پتہ نہیں چل جاتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکے تھے اور مجھے لگا کہ میں یہاں آ کر پھنس چکی ہوں، بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہوں۔ میں یہاں پر اتنی پابندیوں میں نہیں رہ سکتی تھی، نہ ہی ان کی خواتین کی طرح۔ میں نے سارے کپڑے اٹھا کر زمین پر پھینک دیے اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے موبائل لیا اور جیکسن کو کال کی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالنے کا انتظام کرو، کچھ بھی کرو، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ میں کسی بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو کہ مجھے یہاں قیدیوں کی طرح رکھے۔ مجھے اپنے باپ سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی اور یہاں کے گھٹے ہوئے ماحول سے بھی۔ اگلے ہی روز مجبوراً میں نے ان کپڑوں میں سے ایک لباس پہنا، کیونکہ جیکسن نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنا رویہ کچھ ٹھیک کرتی۔ میں نے وہی لباس پہنا، بڑی مشکل سے سر پہ دوپٹہ بھی پہنا۔ جب کمرے سے باہر آئی تو سب مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ خوش میرا وہ دادا تھا جس کے لیے میرے دل میں بے تحاشا نفرت تھی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے جب مجھے اپنے پاس بلایا تو میں نے ان کے پاس جا کر سلام کیا۔ اس بار میری دائی اماں کا رویہ میرے ساتھ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ ادھر آؤ، میں ہمارے پاس بیٹھو۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں کل بازار لے کے جاؤں گی، تم اپنی پسند سے جو چاہے خرید لینا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دادا کہنے لگے کہ میری پوتی اور پوتے کی شادی اتنی دھوم دھام سے ہونی چاہیے کہ پورا گاؤں اس شادی کو یاد رکھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میری تائی اماں کہنے لگی کہ میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کہنے لگے گلشیر کدھر ہے پلوشے؟ وہ کہنے لگی کہ لالا کسی کام سے باہر گیا ہے، شام تک واپس لوٹ کر آئے گا۔ پھر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ ہم سب جائیں گے لالا کی شادی کی شاپنگ کرنے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، فریش جوس مل سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں ہاں، میں بھی ملازمہ سے کہتی ہوں تمہارے لیے فریش جوس بنوا دیتی ہے۔ اور کیا کھاؤ گی؟ میں نے کہا کہ صرف جوس پیوں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یہ سب باتیں سن کر ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے پاپا کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے دستک دی تو وہ کہنے لگے کہ اندر آ جاؤ۔ آج ویسے بھی وہ بہت خوش تھے۔
میں نے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی کہ ذرا میرے پاس بیٹھو۔ میرے سر پر دوپٹہ دیکھ کر، مجھے اس کڑھائی والے فراک میں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ میرے سر پر پیار کیا، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگی کہ میں بہت خوش ہوں، تم نے میری بات مان لی، اور میں جانتا ہوں کہ تم میرا خون ہو، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرو گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا کہ بابا، میں نے آپ کی بات مانی ہے، آپ مجھے یونیورسٹی میں داخل کروائیں گے۔ میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس حویلی سے باہر جانا تھا۔ بس ایک بار میں یہاں سے نکل جاتی تو بس پھر میں ان کے ہاتھ کبھی بھی نہیں آنے والی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، کیوں نہیں، میں کل ہی شیر سے کہوں گا تمہیں یونیورسٹی میں داخلہ کروا دے۔ بس ایک بار یہ نکاح ہونے دو، تمہاری شادی ہو جائے تو تم آگے پڑھو گی۔ میں نے کہا کہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک بار کل ہی یونیورسٹی جاؤں اور جا کے یہ پتہ کروں کہ داخلے کب ہو رہے ہیں۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی، جسے میں نے ایک نظر سے زیادہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ سچ پوچھیں تو مجھے وہ اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ میرے والد کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ کر ان کے کمرے سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے روز جیسے ہی میں نے ناشتہ کیا، میرے بابا کہنے لگے کہ گلشیر، گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ تم اپنے ڈاکومنٹس لے جاؤ، اور یونیورسٹی میں ابھی داخلے کھلے ہوئے ہیں، تمہیں داخلہ لے آؤ، لیکن کلاسز تم اس وقت جوائن کرو گی جب تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے بس ایک بار یہاں سے نکلنے دیں، یونیورسٹی تو میں ضرور جاؤں گی لیکن واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا کہ جی بابا۔ یہ کہہ کر جب میں باہر آ گئی تو وہ شیر وہیں پہ کھڑا تھا، ڈرائیور سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ڈرائیور سے کہنے لگا کہ تم حویلی میں رہو، یونیورسٹی میں اسے خود لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب میں تکلف سے آگے فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں کی خواتین یوں آگے بے دھڑک بے شرموں کی طرح نہیں بیٹھ جاتی تھی، جا کے پیچھے بیٹھو۔ میں نے کہا کہ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا کہ میرا مطلب ہے کہ دروازہ کھولو اور پیچھے جا کر پیچھے بیٹھو۔ اس شخص کے ساتھ بحث کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے دروازہ کھولا، زور سے دروازہ بند کیا اور پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اب اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، جاگیر نے مین گیٹ کھول دیا تھا۔ وہاں سے یونیورسٹی 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ 1 گھنٹہ میں نے بڑی بے تابی سے گزارا۔ جیسے ہی اس نے یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روکی، میں فوراً سے اتر گئی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے 2 گھنٹے بعد لینے آ جائیے گا۔ میں نے فرنٹ ڈور کھولا اور باہر نکل کر گاڑی لاک کی۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا، میرے اندر جانے پہ پابندی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیا میرا باڈی گارڈ تھا جو میرے ساتھ جائے گا؟ میں نے کہا کہ دیکھیں، میں خود آج یونیورسٹی کے اندر جا سکتی ہوں اور اپنا فارم بھی لے کر آ سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، چلو اندر، میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کی اس طرح کی حرکت کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں بھاگ جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا کہ بھاگ سکتی ہو، میں تو تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ جس ماحول سے آئی ہو، جس عورت کی تربیت میں رہی ہو، کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ کھول رہا تھا۔ میں نے انگلی اٹھا کر کہا، شٹ اپ، خبردار جو میری ماں کو کچھ بھی کہا تو۔ کہنے لگا کہ لہجہ دھیما رکھو اور اپنی انگلی نیچے کرو۔ ہمارے یہاں کی عورتیں مردوں سے اونچے لہجے میں بات نہیں کرتی اور نہ ہی بے شرموں کی طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کسی بھی سکھ مینٹیلٹی والی شخص سے شادی نہیں کر سکتی، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں کروں گی، سمجھے؟ میری بات سن کر کہنے لگا کہ دیکھتے ہیں، فی الحال اپنے ڈاکیومنٹس مجھے دو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ سے میری فائل چھینی تھی، پھر میری کلائی پکڑ کر مجھے یونیورسٹی کے اندر لے گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا کہ چپ ہو جاؤ، بالکل ایک لفظ مت بولنا۔ اسی طرح مجھے وہاں لے گیا جہاں داخلے کا فارم مل رہا تھا۔ حالانکہ کافی لمبی قطار تھی، لیکن وہ سیدھا آفس کے اندر گیا تھا۔ وہاں جا کر ایک شخص سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کا فارم دو۔ اس نے فوراً سے فارم دیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے فل کرو۔
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں نے فارم فل کیا، پھر سائن کیا اور اس نے وہیں پر سبمٹ بھی کروا دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا طریقہ تھا۔ وہ مجھے واپس گاڑی تک لے آیا، مجھے گاڑی میں بٹھایا اور واپس حویلی لے کر آ گیا۔ میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی تھی کیونکہ مجھے کڑی نگرانی میں رکھا جا رہا تھا اور میں بے حد پریشان تھی۔ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسے یہاں سے باہر نکلوں۔ سوچ سکتی تھی کہ یہاں کبھی نہیں رہوں گی، اس لیے میں نے رات کے 3 بجے بھاگنے کا پلان بنایا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو پورا لاؤنج خالی تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی لاؤنج کے مین دروازے پر آئی تھی جس کے اوپر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی کھولی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی